بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے قوم سمود کو جب اللہ کا فرمان سنا کر دعوت دینے کی کوشش کی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گبھن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور اس میں سے نہایت خوبصورت اور تندرست اور قد و قامت والی اونٹنی نکل آئی جو کہ گبھن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی جس کا ذکر پارہ نمبر 8 سورہ اعراف میں کچھ اس طرح ہوا۔ ترجمہ کنز ایمان: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے یہ روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے اور تمہارے لیے نشانی۔ اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دنوں تک تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہ ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن صالب جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پستے قد کا آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن صالب نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ کا ارشاد ہوا کہ ترجمہ کنز ایمان: پس ناکہ کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے رسول ہو تو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب الہی کا ظہور ہوا کہ پہلے زبردست چنگاڑ کی ایک خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو کر گر گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں سے تباہ و برباد ہو کر مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بہت بڑا صدمہ ہو گیا، اور آپ کو قوم سمود اور اس بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری طرف تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، لیکن تم خیر خواہوں کے پسند کرنے والے نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ ناظرین، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے۔ جو انسان سرکش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس طرح دکھاتا ہے کہ پوری بستی کی بستی غرق کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور توبہ استغفار کرتے رہیں تاکہ ہمیں اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میرا رب بہت ہی کریم ہے۔